السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم نماز کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ اگر ہم نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بغل میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں جس سے کہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر شو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ترکیب نماز: سب سے پہلے وضو کر لیجئے، یا اگر غسل کی ضرورت ہو تو نہا لیجئے۔ اگر جماعت کا وقت ہو تو مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے جائیں، یہ افضل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، آپ مسجد میں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے، نماز کی نیت کیجیے۔ زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کہہ لے تو بہت اچھا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیے، ہاتھ کھلے ہوئے ہی، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، انگلیاں سیدھی ہوں۔ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ پھر تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ بایاں ہاتھ نیچے اور اس کے اوپر داہنا ہاتھ رکھ لیجئے۔ بایاں ہاتھ کھلا رکھیے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے گٹے پر اور تین کھلی ہوئی انگلیاں پہنچے پر پھیلا کر رکھیے۔ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا لیجئے۔ اب تسبیح یعنی کہ سبحانک اللہم پڑھیے۔ اس کے بعد تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ پڑھیے۔ پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیے۔ اس کے بعد کوئی سورہ جیسے سورہ کافرون پڑھیے۔ سورہ پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھکیے۔ تسبیح وغیرہ کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے، پنڈلیاں سیدھی کھڑی کیجیے، دونوں کوہنیاں بھی سیدھی رکھیے، کمر پھیلائیے، سر کو کمر کے برابر سیدھ میں اور نظر پیروں کے درمیان رکھیے۔ اب 3 بار تسبیح یعنی کہ سبحان ربی العظیم پڑھیے، پھر قوما، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور ربنا لک الحمد کہیے۔ سجدہ: پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکیے۔ پہلے زمین پر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھیے۔ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا لازم ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رہے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کی سیدھ میں ہو، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہو، انگلیاں بھی معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہوں اور سر کے سیدھ میں زمین پر رکھی ہوئی ہوں۔ کمر اونچی اٹھی ہوئی، کوہنیاں اور رانے پیٹ سے الگ رہیں۔ پیروں کے پورے پنجے زمین پر رکھے ہوں۔ انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوں۔ کم سے کم ایک پیر کا انگوٹھا زمین سے لگا رہنا ضروری ہے۔ اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے۔ جلسہ: پھر تکبیر کہتے ہوئے دو زانوں بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے لیے گھٹنے موڑ کر دایاں پاؤں کھڑا کر لیجئے اور بایاں پاؤں بچھا لیجئے۔ انگلیاں جہاں تک ہو سکے قبلے کی طرف رہیں۔ آدھے منٹ یعنی اطمینان سے بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کیجیے۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اور 3 بار پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اب سجدے سے اٹھنے اور کھڑے ہونے کی بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیے، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پر رکھیے، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اب آپ کی پہلی رکعت پوری ہو گئی۔ اسی طرح دوسری رکعت پوری کیجیے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھی، کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ خیال رکھیے کہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ پہلی رکعت کی سورہ سے بڑی نہ ہو۔ قاعدہ:
دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائیے اور اتحیات پڑھیے۔ اب اگر آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی تو اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد دعا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھیے، پھر سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داہنی طرف مڑیے، پھر دوبارہ سلام کہتے ہوئے بائیں طرف رخ کیجیے اور دعا پڑھیے اللہم انت السلام 3۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔